ویلکم ٹو آور فرسٹ یوٹیوب ویڈیو. ویڈیو ہمارا نیا چینل ہم دونوں بھائیوں نے مل کر اسٹارٹ کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم تعارف سے اسٹارٹ کریں گے. میں فیضان اور یہ میرا بھائی افراسیاب. جی بھائی. تو آج ہم جو ہے اپنا 10 months کی جرنی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یو ایس میں ہم آئے, کیسا لگا ہمیں, کلچرل شاک, اسٹڈیز کیسی ہیں اور یہاں پہ رہنا کیسا ہے, لائک کیا کیا اسٹوڈنٹس کو انیشلی ہرڈلز آتی ہیں. تو شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ بھائی نے جس سے بتا دیا میرا نام افراسیاب. میرا انٹروڈکشن میں تو میں یہی بتاؤں گا کہ میرا تعلق مردان تخبئی سے ہے اور بھائی کا تعلق اسلام آباد سے ہے. اور بس ایجوکیشن کا بتا دینا. ایجوکیشن یار میں نے اپنی ایف ایس سی کی تھی فوجی فاؤنڈیشن کالج سے. دین آئی واز اسٹڈنگ ان فاؤنڈیشن یونیورسٹی, اور اس کے علاوہ یہاں پہ آگے بس. اچھا, تو میں بتا دوں گا کہ میری جو میٹرک ہے میں نے وہ ایبٹ آباد سے کی ہے. بیسیکلی میں ایبٹ آباد میں میری پیدائش ایبٹ آباد سے, اور میٹرک میں نے ایبٹ آباد سے کی, اور ایف ایس سی کرنے میں ایڈورڈس کالج پشاور چلا گیا جہاں سے میری ایف ایس سی ہے. تو اس کے بعد پھر پلان ہمارا کیسے بنا یو ایس آنے کا. یار پلان میرا تو بس اسی طرح بنا کہ نہیں بتا دیتے ہیں, لائک مطلب کہاں سے اسٹارٹ لیا, کیسے لیا. اچھی چیز یار, پلان میرا یہ کہ بس شروع سے ایک تھا, شوق تھا کہ یار مطلب نکلنا پاکستان سے, جو ہر ایک بندے کے خیال میں ہوتا ہے کہ ویسے بھی حالات کچھ نازک صورت ہے یار. تو بس پلان وہیں سے بنا تھا کہ یار کسی اچھی جگہ پہ جا کے اپنی اسٹڈیز کریں, کنٹینیو کریں اور لائف سیٹ کریں اپنی. تو بس تو میں اپنی بیک اسٹوری میں یہ بہت سے زیادہ چیزیں ہوئی ہیں, لیکن وہ پھر کسی الگ بلاگ میں بتا دیں گے. انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کریں گے. ہماری بس انٹروڈکشن ویڈیو آپ ہاں وہ بہت فنی بھی ہے, اس میں فنی اسٹوریز بھی آئیں گی, اور پھر سارا کچھ بتائیں گے کہ ہمارا پھر کیسے میرا دھیان یو ایس کی طرف آیا. بلکہ میرا باہر کا جو ارادہ تھا وہ تو کالج سے ہی تھا. جب ہاسٹل میں تھا تو لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے میں, اور میرے اصل میں دوست باہر آ گئے تھے, تو زیادہ جو فوکس تھا وہ پھر باہر کا آ گیا تھا کہ میں نے یو ایس جانا ہے. تو یہاں پر پھر میرا پلان بنا یو ایس کا. تو اب آگے بڑھتے ہیں کہ 10 مہینے ہم نے کیسے گزارے. تو آپ بتائیں بھائی 10 مہینے آپ کی کیسے گزرے. یار میرا تو شکر اللہ کا بہت اچھے گزرے ہیں, مطلب نو کمپلینس. صحیح. ہرڈلز آئی ہیں یا نہیں؟ آبویسلی آپ ایک نئی جگہ پہ سیٹ ہوتے ہو تو بہت زیادہ ہرڈلز آتی ہیں. یہ آپ یہ بھول جائیں کہ آپ امریکہ آئیں گے تو آپ کو ہر چیز ایسے پلیٹ میں سبھی ملے گی. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں. یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ جب ہم باہر جائیں گے. لیکن وہ ہوتی ہیں. لیکن یو نو اٹس دا سروائیول آف دا فٹیسٹ. تو جو ان چیزوں کے ساتھ مطلب سروائیو کر لیتا ہے, پریشر انڈر پریشر رہ لیتا ہے, تو وہ پھر نکل جاتا ہے. بالکل. اور یہاں پر اگر آپ رہ گیا, آپ نے یعنی اگر آپ نے 1 سال اپنے آپ کو دے دیا تو آپ کہیں بھی سروائیو کر سکتے ہیں. ایسی بات ہے یا نہیں؟ آبویسلی یہ اگر آپ کو کہیں بھی 100% اگر آپ کو دنیا کی کسی کونے میں بھیج دیا جائے نا, بے شک وہ انٹارکٹیکا کیوں نہ ہو, تو آپ وہاں پر رہ لو گے. امریکہ آپ کو وہ چیزیں سکھا دیتا ہے کہ جو آپ کو کسی بھی انسان نے, کسی چیز نے کبھی بھی نہیں سکھائی ہوں. کیونکہ ایسی اسٹوریز ہیں جو کسی کو نہیں پتا, صرف ان لوگوں کو پتا ہے جو ہم آپس میں رہتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کیونکہ اس کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, یہاں تک کہ ہماری فیملیز کو بھی وہ نہیں پتا. تو وہ باتیں ایسی ہیں کہ وہ ہم بتائیں گے, لیکن آہستہ کچھ ٹائم بعد آرام سے آہستہ کھلیں گے نا. ایک ایک گرا کھولتے جائیں گے. بہت اس کتاب میں بہت سے پیج باقی ہیں, ہم ایک پیج. تو کلچرل شاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یار کلچرل شاک ٹو بی ویری آنیسٹ کافی زیادہ تھا. مطلب یہاں پہ پاکستان میں تو ہوتا ہے نا, آپ جاتے ہو گھل مل جاتے ہو. گورے ایسے نہیں ہیں بالکل. وہ کہتے ہیں ہاں بالکل چینج ہے. گورے بس ٹھیک ہے, ہائی ہیلو ہاؤ آر یو ڈوئنگ, دیٹس اٹ, ہیو اے نائس ون. جس طرح ہمارا یونیورسٹیز میں ہوتا ہے, کالجز میں ہوتا ہے کہ بھائی دوستیاں ہو جاتی ہیں, باہر کھانے پہ جاتے ہو. یہاں پر ایسا سین نہیں ہے. یہاں پر تو ایک لائف بہت بیزی ہوتی ہے. دوسرا گوروں کے ساتھ یعنی جتنے بھی یہ انگریز لوگ ہیں, یہ بس کلاس کی حد تک آپ کے دوست ہوتے ہیں, اس کے باہر بہت کم ہوتے ہیں, لیکن بہت کم ہوتے ہیں, لمیٹڈ. کیونکہ آپ کی کلاسز پاکستان کی طرح نہیں ہوتی کہ پوری یونیورسٹی آپ نے ایک ہی کلاس میں پڑھنا ہوتا ہے, فل کلاس ایک ساتھ. یہاں پر کسی کے الگ میجر ہوتے ہیں, کسی کے الگ میجر ہوتے ہیں, لیکن ان کے کلاسز آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. تو ایک کلچر شاک تو یہ ہو گیا. دوسرا میں اپنی اورینٹیشن کو بتا دوں گا
جب ہماری اورینٹیشن تھی تو اس میں ہوم سکنس کے بارے میں ہمیں فل ایک چارٹ بتایا تھا. تو اس چارٹ میں یہ تھا کہ 4 months جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ 4 سے 5 months وہ بہت کریٹیکل ہوتے ہیں, جس میں آپ کو کالج کی طرف سے بھی اگر آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہوں تو وہ آپ کو آپ کی جو ڈی ایس او ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں نا. تو انہوں نے بتایا کہ یار آپ کا فرسٹ منتھ تو صحیح گزر جائے گا, سب سے زیادہ آپ کو جب ہوم سکنس فیل ہونا اسٹارٹ ہوگی وہ 3rd month کے بعد ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. پہلے آپ آتے ہو یار, آپ ایئرپورٹ لینڈ کرتے ہو, آپ کہتے ہو یار یہ میں کہاں آ گیا, سب ایسے لائف از لائک اے پیچز اینڈ کریم, یس ہر چیز بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے, بندہ کہتا ہے یار مطلب لائف یہی ہے. یہی بٹ آبویسلی نئی جگہ پہ آتا ہے, وہ چیزوں کا نہیں پتا ہوتا, رولس ریگولیشنس کا نہیں پتا ہوتا, آپ آہستہ آہستہ ان رولس کو فالو کرتا ہے. پاکستان میں تو خیر ہم رہ کے آئے ہیں جنہوں نے ساری زندگی پاکستان گزاری ہے, ان کو رولس کا تو کچھ بھی نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. یہاں پہ آگے جب وہ فالو کرنا پڑتا ہے آپ کو, تو پھر آپ کو تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے, پھر آپ کہتے ہو کہ یار نہیں میں کہاں آ گیا ہوں. بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار میں کہاں آ گیا ہوں, میں پاکستان میں ٹھیک تھا, یہ تھا وہ تھا. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ شکر ہے, بس آپ محنت کرتے رہو, اپنا بس کام کرتے رہو, پڑھائی کرتے رہو, دیٹس اٹ, وہ سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے. اور اسٹڈیز کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں کی اسٹڈیز کیسی ہیں؟ یار یہاں کی اسٹڈیز تو بہت آسان ہے, لیکن اگر آپ کو پروفیسرز اچھے مل جائیں, کچھ پروفیسرز ہوتے ہیں تھوڑے سے جن کو مسئلہ ہوتا ہے کہ مطلب ہم آؤٹ سائڈرز ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے, ہاں ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. میرا پرسنل ایکسپیرینس رہ چکا ہے, میرا بھی رہ چکے ہیں, میرا فرسٹ سیمسٹر میں تھا, اس کا اس سیمسٹر میں رہ چکا ہے. تو ہمیں ایسے ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, لیکن آپ کو اس کو مینیج کر کے چلنا پڑتا ہے. ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ, لائک ہاں ذرا زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہر چیز کے لیے آپ کو ہر سپورٹ, ہر کالج میں یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی سپورٹ ملتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے, کیونکہ ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ ہماری کافی جو ہے نا اس طرح ٹیک کیئر کرتے ہیں اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ایشو ہو تو وہ آپ کو اس میں ہیلپ کرتے ہیں. ابھی کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے, اینی تھنگ لائک دیٹ, دے آر آلویز دیئر ٹو ہیلپ. اچھا, تو اس میں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گا, ہمارے اس بھائی کا ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے, تو اس کا ایکسپیرینس بتائیں. یار وہ تو میں نہیں بتاؤں گا کیسے ٹوٹا تھا, ہاں کیونکہ وہ آگے ہم بتائیں گے. یار یہ فرسٹ منتھ میں یہ سیدھا ہاتھ میرا فریکچر ہوا تھا. اس میں بھی بس یہ تھا کہ میں نے جب کالج میں میں نے بات کی تو تھینکفلی ہمارے پاس انشورنس ہی ہمیں دیتے ہیں. یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو کالج میں انشورنس آپ کی جو ہے میڈیکل ہیلتھ انشورنس یہ مینڈیٹری ہوتی ہے, اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے. لائک میرا بازو فریکچر ہوا, میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور میرا سنگل وزٹ کا بل اتنا بن گیا تھا کہ مطلب میں میری کہہ لو کہ آپ آدھی سیمسٹر کی فی, اٹ واز لائک دیٹ. بٹ انشورنس تھی تو یار یہاں کا مطلب وہ ایک آپ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا میرا ہاسپٹل جانے کا. میں بھی آ گیا تھا, ہمارے اور بھائی ہیں ادھر بیٹھے ہیں, لیکن کیمرہ شاہ ہیں, وہ تھوڑے ان کو ہم پیار سے باس بولتے ہیں, ہے بھی باس, وہ باس ہیں. بس آپ کو جب بھی یہ نام سنائی دے تو آپ سمجھ جانا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا انٹروڈکشن ہو گیا تھا, تو وہ باس ہیں. تو بس وہ پھر انہوں نے بولا کہ آپ کا ہاتھ 3 جگہ سے فریکچر ہے. آئی واز شاکڈ کہ 3 جگہ سے, یار اتنا زور سے تو میں گرا بھی نہیں تھا. لیکن اس کا فائدہ بھی آپ کو بہت ہوا, بہت زیادہ فائدہ. تو اس کا فائدہ اس کو بہت زیادہ ہوا تھا. اچھا, اس میں ایک اور چیز, چلیں وہ تو ایک الگ ٹاپک پہ چلا جائے گا, امیگریشن, وہ پھر ہم کسی دن کر لیں گے. ہاں وہ پھر کسی دن کا وہ الگ ایکسپیرینس ہے. لیکن یہ بھی بتا دیں گے کہ بھائی اگر آپ نے یو ایس آنا ہے تو 9 months کی ایکسپیرینس ہے نا, تو یہاں پر آپ جیسے ہی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہو, سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے آپ نے سم کرنی ہے, سم کارڈ لینا, سم کارڈ لینا ہے, کیونکہ سب چیزیں انٹرنیٹ سے ہوتی ہیں. اگر آپ کو ٹیکسی ہے تو ٹیکسی بھی انٹرنیٹ سے کرنی پڑتی ہے, اوبر آپ کو انٹرنیٹ سے کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ آپ کی چوائس ہے. اب جس طرح میں آیا تھا جب, تو میں نے ایئرپورٹ پہ وائی فائی کنیکٹ کیا تھا اور میں نے وہیں سے کیب سروس لے لی تھی. وہ مرضی آپ کی, آپ نے ایئرپورٹ سے لے, کمپیریٹیولی اگر آپ باہر سے لو آپ کا تو چیپ ہوتی ہے. آپ کا تو یہ سین تھا کہ میں ادھر تھا نا, میرے بعد آئے ایک ہفتہ. ہاں میں نے اس کو سیدھا کانٹیکٹ کیا تھا کہ یار مجھے ایڈریس بھیج دو, میں ادھر پہنچا. میرا تو یہ تھا کہ میں اکیلا آیا تھا, ہمارا دوسرا جو دوست ہے وہ دوسرے اسٹیٹ چلا گیا تھا. اس میں ایک چیز میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, اگر آپ یو ایس آتے ہیں اور آپ کو اکوموڈیشن نہیں ملتی تو آپ پہلے ایسے کریں کہ فرسٹ 2-3 days کے لیے اپنا ایئر بی این بی بک کر لیں پاکستان سے, اور ایک کوشش کریں کہ پاکستان سے آپ کوئی بھی پیمنٹ نہ کریں. اس طرح ہوا ہے کہ یہاں پر آپ کو بولیں, اس کے ایکسپیرینس ہوا ہے, میرے ساتھ ہوا تھا یار. میں نے پاکستان سے آئی تھنک $50 دے دیے, $50. اور جب اس نے مجھے بولا ہے کہ بھائی میں نے $50 پے کیے, میں نے اس کو بولا بھائی آپ نے غلط کیا کہ آپ نے $50 پے کیے, کیونکہ یہاں پر سین یہ تھا
یہاں پہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں آپ کو ایڈوانس کیش دینا پڑے. ہاں اف سم ون آسک یو فار ایڈوانس کیش دیٹس اے اسکیم. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ اسکیم ہوتا ہے اور یو ایس میں نہیں ہوتا تو یو ایس میں 200% سے یہاں پر اس سے زیادہ ایڈوانس اسکیم ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ہوتا یہاں پر اس سے ایڈوانس ہوتا ہے. یار ہمارے ساتھ جو بینک کے ساتھ ہوا تھا ہمارا کارڈ میں بھی ایک بار کارڈ اپنا چینج کر چکا ہوں. میں بھی چینج کر چکا کیونکہ آپ کچھ بھی کرتے ہو تو وہ آپ کے لائک آن لائن پیمنٹ لگ جاتی ہے. میرے سے تقریباً $120 کٹے تھے جس میں سے $60 ریفنڈ ہو گئے تھے. جو 60 تھے وہ چلے گئے تھے کیونکہ وہ ٹائم 60 days بینک یہاں پہ رول یہ ہوتا ہے کہ ود ان آئی تھنک 3 months 90 days وہ آپ کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ریکور کر دیتے ہیں, ریفنڈ کر دیتے ہیں. باقی کا جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو اس کو تھوڑا سا لیٹ پتہ لگا تھا. میں نے جو تھا کہ ٹائملی بالکل کیا تھا تو میرا خیر اتنا زیادہ تھا بھی نہیں. میرا خیال تھا میرا تھا 60 سمتھنگ اسی طرح. تو میرا ذرا لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو اس میں ایک اور چیز یہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں کہ ایئر بی این بی کا ہم کیوں بول رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر کسی دوسرے ہوٹل جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو روم نہیں ملے گا جب تک کہ آپ انڈر 21 ہیں. ہاں جس طرح کہ میں انڈر 21 تھا تو مجھے روم نہیں مل رہا تھا. پر اس سے میں نے اچھا یہ کام کیا تھا کہ میرا ایئر بی این بی بک تھا تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو گیا. اس کے بعد ہم لوگ پھر دوسری جگہ شفٹ ہو گئے. پر اس میں پھر ایک فائدہ مجھے یہ تھا کہ مجھے پاکستان میں تقریباً 2 مہینے پہلے مجھے ویزا لگ گیا تھا. یعنی مئی میں مجھے ویزا لگ گیا تھا, جولائی میں نے آنا تھا. تو وہاں پر ہمیں میرا ایک کانٹیکٹ ہوا فیس بک گروپ سے ایک انڈین لڑکے کے ساتھ. وہ تو تھے خود ہی یو ایس میں تھے لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے اکوموڈیشن دیکھ رہے تھے. تو ان کے ساتھ میرا رابطہ ہوا تو ان سے کافی بات چیت ہوئی. خیر ہمیں یہاں پر اپارٹمنٹ نہیں ملا. اپارٹمنٹ اس لیے نہیں ملا کیونکہ ہمارے پاس کریڈٹ. یار امریکہ میں آپ نے رہنا ہے, آپ نے کریڈٹ ہسٹری اپنی آپ خود سڑک پہ آ جاؤ, کریڈٹ ہسٹری اپنی خراب نہیں ہونے دینی. 600+ آپ کو چاہیے. ہاں 650+ ہونا چاہیے منیمم آپ کو کہیں پہ بھی اپارٹمنٹ لیز کرنے پہ. یہاں پہ منیمم لیز ہوتی ہے 3 months کی. تو یہ تو ہو گیا سارا اکوموڈیشن کا. تو اکوموڈیشن میں پھر ہمارے ساتھ کیا اچھی چیز ہوئی کہ ہمیں وہ انڈین انکل مل گئے تھے. ہاں انہوں نے ہماری بڑی اچھی ہیلپ بھی کی کافی زیادہ, کیونکہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ ضرورت بھی تھی. اور یہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ لیٹ سے اگر آپ ایکسٹینڈیڈ میں چلے جاتے ہیں after 21 days you have to move. Yes. They'll ask you to move out. Yes, move out کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو اس سے پہلے آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. اور یہ بھی چیز ہے کہ یہاں پہ آ کے سست نہیں ہونا پڑتا آپ کو. اگر آپ کو میں بتا دوں یہاں پر ہمارے کافی دوست تھے جنہوں نے ہم سے ہماری ہیلپ کی تھی, لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نہ میرے پاس اس ٹائم کریڈٹ کارڈ تھا نہ کچھ تھا. میں کتنے مائل چلا تھا بھائی, مجھے اسکن برن ہو گیا تھا. مجھے تقریباً میں 3.5-4 گھنٹے پیدل چلا تھا. اور یہاں کی شکاگو کے ایک ونٹر بہت زیادہ مشہور ہے کہ ونٹر بہت زیادہ ہارڈ ہے. اور دوسرا اس کا سن جو ہے وہ آپ کو سن برن کر دیتے ہو, آپ کی اسکن ایسی جلتی ہے. تو میں اس دن مجھے پتہ لگا تھا کہ بھائی کیا ہوا. بھائی میری اسکن جس طرح وہ اسکن اترتی نہیں ہے, میری اسکن ساری اتر گئی تھی. یہ آئی تھنک 10 miles چلا تھا تقریباً 4 گھنٹے مسلسل دھوپ میں, کیونکہ میں نے اپائنٹمنٹس لی ہوئی تھی تقریباً 4-5 جگہوں سے. تو 4-5 جگہوں پر میں گیا, وہاں پر بات چیت ہوئی لیکن نہیں ملی جگہ کیونکہ نہ کریڈٹ اسکور تھا نہ کچھ اور تھا. اور چلنا کیوں پڑا اس کو, کیونکہ یہاں پہ اوبر جو ہے اس کے لیے آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہونا چاہیے یہاں کا. اب چلنا اس کو اس لیے پڑا. اور ہم رہتے ہیں سبربس میں جو ہے آپ کی یہ جو آپ کہتے ہیں نا CTA بس یہاں پہ ہوتی ہے. CTA بس از ویری ویری یہاں پہ کہہ لو پور سروس ہے ان کی ود ان سبربس. پور تو اس وجہ سے میں نہیں بول سکتا کیونکہ ڈسٹینس بہت زیادہ, ہاں بہت زیادہ لانگ روٹس, لائک لانگ روٹس. آپ کو ایک جگہ پہ اگر آپ کو اوپر 30 منٹ میں اتار رہی ہے تو بس آپ کو 2 گھنٹے لگا دے گی وہاں پہ پہنچانے میں. اور ایک چیز اس میں ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اگر 10 مہینوں کا ہمارا ایکسپیرینس لے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر کوئی بھی نیا لڑکا آئے یا لڑکی آئے جو بھی آئے تو ان کو کیا کیا اسکلز آنے چاہیے. فرسٹ اسکل جو ڈرائیونگ کو ہو, ڈرائیونگ, اسٹریس مینجمنٹ, یس,
ڈرائیونگ, اسٹریس مینجمنٹ, کوکنگ اگر آپ کو آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, جس کو آتی ہے, مجھے بھی آتی ہے, اچھی بات ہے, اپنے لیے کھانا بناؤ. ڈرائیونگ آپ کو بھی آتی ہے, مجھے بھی آتی ہے. انٹرنیشنل لائسنس اپنے ساتھ لازمی لے کے آنا ہے. جس کا پاکستان میں لائسنس بنا, اگر آپ لائسنس لے کے آؤ. لڑکی اور آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو آپ کو چاہیے کہ پہلے پاکستان سے ڈرائیونگ سیکھ کے آئیں. ہاں یار, انٹرنیشنل لائسنس لے کے آئے, اپنے اندر ذرا کریج ڈالیں کہ بھائی پاکستان سے ڈرائیونگ سیکھ کے آئیں. یہاں پر آپ کو اوبر آپ افورڈ نہیں کر سکتے. بے شک I have a friend, ہاں, you know her, yeah, she was in my college with I met her on the first day. صحیح ہے. اب مجھے پتا ہے وہ کس طرح افورڈ کرتی ہے, کیا کیا اسٹرگل ہو رہی ہے, کیا کیا اس کے ساتھ ہو رہی ہے. تو اس چیزوں سے بچنے کے لیے آپ جو ہے کیونکہ سیکھ کے آئیں. یہاں پر اگر آپ ہیلپ کرو گے تو آپ زیادہ سے زیادہ آپ ایک ہفتہ کر سکتے ہو. اس کے بعد آپ کے اپنے ایسے روٹینز ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے. ہاں, اور پھر مطلب نہ بھی نہیں بندہ کر سکتا, لیکن پھر کرنا پڑتا ہے. وہ کافی چیزیں ہو جاتی ہیں, کافی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو 10 مہینے میں یار یہی کہ آپ کو ڈرائیونگ, اسٹریس مینجمنٹ, آپ کو ایک ایک چیز پتہ ہونی چاہیے, پہلے سے پریپیئرڈ رہنا, مینٹلی اپنے آپ کو آپ اسٹرانگ رکھنا ہے. جس نے بھی آنا ہے یہاں پہ مینٹلی اگر آپ اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ بیٹھ کے رہو گے ادھر, گھٹنوں میں سر دے کے رہو گے یہاں پہ. تو مینٹلی اسٹرانگ رہنا اور فزیکلی بھی. ہاں, پڑھائی بھی کرنی ہے. مجھے یاد ہے, اس کو بھی یاد ہوگا کہ میں ایک ناول 3-4 بجے تک بیٹھ کے ایک رات میں فل ناول پڑھتا تھا, اور صبح 7 بجے میں اٹھتا تھا. 8 بجے ہم لوگ کالج ہوتے تھے اور وہاں پر میرا پیپر ہوتا تھا. لیکن ایک دن میں تقریباً 200-300 پیجز میں پڑھتا تھا, اور مجھے غصہ اس بات پہ آتا تھا کہ بھائی میں فل ناول پڑھ رہا ہوں 300 پیجز کا, اور 5 کوسچنز ہوتے ہیں ٹرو فالس. 5 کوسچنز ہوتے تھے اور ہر ایک کوسچنز کا 25% مارکس ہوتے تھے ایک کوسچن کا. تو اگر آپ نے ایک کوسچن بھی غلط کر دیا تو 25% آپ کے گیا. تو آپ کو لازمی فل بک پڑھنی ہوتی تھی. تو وہ بہت زیادہ ہارڈ سیمسٹر تھا, لیکن اچھا ہوا. لیکن ابھی اس کا بینیفٹ آئے گا جب اسکالرشپ اپلائی کی, اگر لگ گئی تو ہو جائے گا. بس یہاں پہ اپنا یار محنت کرو, اسکالرشپ لو, اور ایزی سین ہوتا ہے. باقی یہ تھا کہ ڈرائیونگ تو ہمیں آتی تھی, لیکن گاڑی نہیں تھی میرے پاس. گاڑی نہیں تھی تو میں آیا تھا, اور پہلے دن تو میں خیر رات کو پہنچا تھا تو کہیں جا بھی نہیں سکا تھا. میں نے بھائی کو انگور سے, اس نے مجھے ریسیو کیا تھا, انگور کھلائے مجھے پھر کڑھائی کھلائے, نان کھلائے. بھائی اس کی جو حالت ہوئی تھی نا یار, میری تو تم لوگ تو ڈائریکٹ فلائٹ پہ آئے تھے, میری تو میرے خیال سے کنیکٹنگ ود ان یو ایس میری 4 کنیکٹنگ فلائٹ تھی. میں 4 اسٹیٹس ہوتا ہوا گھومتا ہوا. اور دبئی میں آپ کے ساتھ سین ہوا پاکستانی ماشاء اللہ ہر جگہ اتنے مشہور ہیں کہ کیا ہی کہیں. آپ جدھر جاؤ ادھر ہی ضلالت ہے. خیر گاڑی نہیں تھی تو اگلے دن میں ایسے, میں تو ترکی پھر کے آیا تھا یار میرے سے مس ہو گیا. میں دبئی کا پلان بنا گیا تھا لیکن مس ہو گیا. جو آپ کا ایمسٹرڈم مس کیا تھا نا, فرانس مس کیا تھا. ہاں, تو پیرس. تو بس یہی تھا. اس کے بعد میں بھی چلا تھا یار. ان کا تو کالج قریب تھا, میرا کالج تھا یہاں سے بائی بس, وہ تھا 2.5 گھنٹے کا. میں ایک دن اپنی جس دن اورینٹیشن پہ گیا تھا تو اس دن میں بڑا مطلب مجھے نا وہ ایک کانفیڈنٹ تھا میں, اور انتھوزیازم تھا میرے اندر کہ یار آج تو ایکسپلور کریں گے. بھائی وہ دن تھا میں ایکسپلور اس سے ایک دن پہلے میں سم لینے میں نکلا تھا تو مجھے 6 گھنٹے سم لینے میں واپس آنے جانے میں لگ گئے تھے گرمی میں. اور میں جس دن کالج گیا تھا اس دن میں صبح گھر سے نکلا تھا آئی تھنک 7 بجے, اور میں جو ہے دوپہر کو جو ہے 4 بجے گھر پہنچا تھا. فیضان وہ بتائیں یار, وہ ایسا ہوتا تھا نا کہ صبح یہ باس کے ساتھ چلے جاتا تھا, ہاں, اور پھر ایک ساتھ بھی آتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ باس کی کلاس نہیں ہوتی تھی تو میں فیضان کو ڈراپ کرتا تھا, پھر میں اپنی کلاسز کے لیے آتا تھا, پھر واپس مجھے پک کرنے آتا تھا, پھر فیضان مجھے ڈراپ کرتا تھا, اور پھر یہ بھی کلاسز پک کرنے آتا تھا واپس. بہت اس طرح ہم نے ایک سیمسٹر ایک سیمسٹر تو ہمارا اسی طرح نکل گیا. اور اس سے پہلے جب میں بس کے لیے میں اٹھتا تھا 5 بجے اٹھتا تھا میں, بس 5:30 بجے میری بس جاتی تھی, اور میری کلاسز ہوتی تھی شام 6 بجے تک. بیچ میں مطلب میری 2 کلاسز ہوتی تھی, ایک ہوتی تھی 8 سے 10:30 تک, اور بیچ میں میرا 4 بجے تک گیپ ہوتا تھا. اب سارا دن کالج میں بیٹھے. لیکن یہ تھا کہ کالج میں یہاں پہ آپ کو پریئر رومس ہوتے ہیں, آپ جا کے سو جاؤ وہاں پہ, نماز پڑھو, دعائیں. بھائی میں تو ادھر سو جاتا تھا, وہ لان میں وہ کرسیاں لگی ہوتی تھی, میں تو اس میں سو جاتا تھا. بھائی
بالکل سکون سے, پتہ بھی نہیں لگتا ہے 2 گھنٹے گزر جاتے. لیکن یار پھر ونٹرز آ گئے. Oh, winter is very harsh. Harsh and worse weather. That's why they all say that Chicago is the worst state to live in because of the winter. And the wind is making it more cold. Yes. If it's minus 23, wind is making it feel like minus 30, and Yeah. I have experienced minus 30 میں باہر بیٹھا ہوا تھا. بہت زیادہ بہت سی ایسی memories ہیں. بہت زیادہ میموریز ہیں جو آپ کو ہم بتائیں گے آگے جا کے. ایک چیز, آپ آؤ یہاں پہ, ایک اچھا لویل دوست ڈھونڈو. یس, یہ فرینڈس بتاؤ, ہم ڈے 1 سے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, اور جو بھی ہے, جتنی جو بھی مشکل پریشانی یا خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. بندے کا مینٹلی بھی بندہ تھوڑا ریلیکس رہتا ہے. آبویسلی آپ سارا کچھ نہیں ابزارو کر سکتے, لیکن اس میں ہمارے پاس یہ ایڈوانٹیج تھا کہ ہم نے پروگریس کی ہے. ہاں, لیکن ہمارے پاس ایک گائیڈنس تھی, دوست اچھے تھے. یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ہم سے پہلے جو ہمارے جو سینئرز آئے تھے وہ کافی اچھے ہمیں ملے. ہاں, بھائیوں کی طرح انہوں نے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا سارا کچھ. تو بہت ہیلپ آؤٹ کیا انہوں نے, ابھی بھی کر رہے ہیں. باقی ہم بھی انشاءاللہ ان کی لیگیسی کیری آن کریں گے. جو آئے گا بھائی بالکل اویلیبل بیٹھے ہیں سب کے لیے. ہم انشاءاللہ جتنا گائیڈ ہو سکے گا ہم کریں گے. فیوچر باسز. تو جو کوئی بھی جنہوں نے انٹرویو دینے ہیں یا جن کے اسکیجولڈ ہیں, اور بلکہ آج میرے دوست کا ویزا لگا, اس کے دوست کا ویزا, میں اگست میں آیا تھا. جب میں نے ان کو بتایا تو ہی اسٹارٹیڈ ہز پروسیس, اور پھر اس نے آنا تو لاسٹ انٹیک میں تھا اسپرنگ میں, لیکن کچھ مسئلے پڑ گئے, اس کو نہیں آ سکا. لیکن آج ہی اس کو مجھے کال ہے کہ اس کو ویزا لگ گیا. گاڑی میں ہم نے وہ خوشی سے چیخیں ماری ہیں. انشاءاللہ 2 مہینے بعد آپ کو ایک اور بندہ ہمارے ساتھ ولاگز میں نظر آئے گا انشاءاللہ ضرور, اس سے بھی آپ کو ملوائیں گے. اور بس 10 مہینے کا اگر آپ ایک وہ پوچھیں کہ پورا کنکلوڈنگ کیا ہے, تو وہ یہی ہے کہ یار اپنا ایک لائل دوست ڈھونڈو, اپنا جو ہے اپنی اسٹریس مینجمنٹ, گاڑی چلانا آپ کو آتی ہے تو بہت ویل اینڈ گڈ ہے, بیکاز اٹ ول سیو یو لاٹ آف منی. ٹرسٹ می اف یو آر سیئنگ دیٹ وی ہیو ایکسپیرینس دس ہاؤ مچ منی اٹ ہیز سیوڈ اس. بیکاز اگر آپ اوبر کراتے ہو, لیٹس سے اف یو وانٹ ٹو گو ٹو یور کالج it will cost you like $50. Yeah, $50. But if you have a car, you put $50 gas, it will run for like one week, 1.5 week if it's a good car. So یہ کچھ انیشیل ٹپس ہیں. باقی آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم گائیڈ کرتے رہیں گے, ہر چیز کے بارے میں بتاتے رہیں گے, کیا کس طرح جو نیو کمرز آ رہے ہیں وہ کس چیز کا خیال رکھیں اور کیا کریں. تو اس کے بعد ہمارے اگلے جو بلاگز آئیں گے تو اس میں ہم اپنا ویزا ایکسپیرینس بتائیں گے, انٹرویو ایکسپیرینس بتائیں گے, پھر اپنے کالج کے جو سبجیکٹس ایکسپیرینس ہے کہ کون سا سبجیکٹ فرسٹ ڈے پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم ساتھ ساتھ آپ کو ڈی ایس او سے ملنا ہوتا ہے. اچھا جو آن کیمپس جابز ہے اس کے بارے میں, آن کیمپس جابز ہوتی ہیں, جو اسکالرشپ کس طرح اپلائی کرنی ہے, ٹف ہوتا ہے, سارا کچھ ٹف ہوتا ہے, لیکن آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہو جاتا ہے, مطلب ایسے نہیں ہو جاتا. آبویسلی یو ہیو ٹو پٹ ان دی ایفرٹ. تو یہاں پہ امریکہ کنٹری ایسا کہ آپ ایفرٹ ڈالو گے, آپ کو اس کا ریوارڈ اسی ٹائم ملے گا. اسی ٹائم نہیں ملے گا تو 1 سیمسٹر بعد مل جائے گا. مجھے جس طرح ملا ہے, میں 1 سیمسٹر اس نے بہت ٹف لگایا ہے, یعنی میرا بھی ٹف تھا, لیکن میرے سے ڈبل ٹف اس نے گزارا. لیکن نیکسٹ سیمسٹر جیسا پہلے دن آیا ماشاءاللہ سے, پہلے دن سے اس کی قسمت بالکل چینج ہوئی. فرسٹ ڈے قسمت چینج. تو ایسا نہیں ہے, بس آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ رکھنا ہے, کبھی مایوس نہیں ہونا کسی بھی چیز سے, اور یہاں پہ آئے ہیں انشاءاللہ تو کچھ کر کے ہی جانا ہے یہاں سے, اور بس اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ. اور ایک چیز میں بولنا چاہوں گا, ہماری آنکھیں, میرے خیال میں اس بلاگ کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور آگے انشاءاللہ دوسرے بلاگز بھی آئیں گے تو اس میں بھی آپ کو کافی انفارمیشن شیئر کریں گے. تو بلاگ دیکھتے رہیے, سبسکرائب کریے, اور چلتے ہیں بھائی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.